بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی میں جو کام وقت پہ ہوں ان کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. جب وقت پہ نہ ہوں، تاخیر سے ہوں یا جلدی ہو جائیں تو عام طور پہ اس میں نقصان ہوتا ہے. پر ایک کام ایسا بھی ہے جو اگر اس مخصوص وقت سے پہلے کر لیں تو بہت شدید نقصان ہوتا ہے. ایک ایسے ہی گھر میں جو گھر کی بڑی خاتون تھی، میں نے اس کے لفظ سنے اور لٹرلی وہ جو اگلے کی عزت نفس پہ اور اس کی شرافت پہ اور اس کی پرسنالٹی پہ وہ اتنا بڑا دھبا تھا. اس خاتون نے کہا انہوں بڑی گرمی چڑھی سی. انفیکٹ یہ جملہ تب ہوتا ہے جب نکاح کے بعد کوئی لڑکی اپنی حد سے کراس کرے اور اپنے میاں سے فزیکلی مل لے. میرے پاس سوال جو آیا ہے مسز بابر کا، یقینی طور پہ یہ نام ان کا وہ نہیں ہوگا جو ان کا اصل نام ہوگا. سوال ان کا یہ تھا کہ نکاح کے بعد اگر شوہر مجبور کرے تو لڑکی کیا کرے. اچھا، اس طور پہ کئی سارے سوال اور کئی ساری پریشانیاں مجھ تک آتی رہتی ہیں اور ان کو میں مختلف طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آج میں نے سوچا میں آپ کو اگر رمضان المبارک کی مثال دوں کہ افطاری ہے 7 بجے اور آپ کا من روزہ تو رکھا، وہ سب کے سامنے رکھا، سب کے سامنے سحری کی، اور آپ کو 4-5 بجے قریب موقع پا کے کھانا کھا لو کہ ہماری تو افطاری ہو جائے گی، تو کیا خیال ہے آپ کے کہنے پہ، سوچنے پہ یہ افطاری ہو جائے گی؟ نماز فجر ہے صبح 5:30 بجے اور آپ اٹھتے ہیں کچھ 8:30 بجے اٹھ کے کہتے ہیں کہ اب میں اذان بھی دوں گا اور اب میں اپنی مرضی کروں گا اور فجر پڑھوں گا. تو کیا آپ کی مرضی سے نمازوں کا ٹائم بدل جائیں گے؟ اسی ٹائم پہ ہوگا جس ٹائم پہ آپ 3 بجے فجر نہیں پڑھ سکتے، آپ 7 بجے بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ ظہر جو اس کا وقت ہے سعودی عرب میں جائیں تو شاید 11:30 بجے ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں 12 بجے ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 بجے آپ ظہر پڑھ لیں. اسی طور پہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیجئے، اس کا تعلق محبت سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی عقل سے، آپ کی سمجھ سے، آپ کے فہم سے، آپ کی عزت سے اور آپ کی شہوت کے کنٹرول سے بھی ہے. لائک آپ کا نکاح ہوا اور گھر والوں نے طے کیا، بھئی جب نکاح کیا تو ساتھ ہی رخصت بھی کر سکتے تھے، تو وہ تو انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے اس کو ہولڈ کر لیا کہ لڑکی ابھی ہم آپ کو تعلق کے زن و شو کے لیے نہیں دے رہے. کلیئرٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، نکاح ہو گیا، اب یہ آپ کی امانت ہے، آپ کی بیوی ہے، شرعی طور پہ، سماجی طور پہ نہیں. تعلق کے زن و شو جو میاں بیوی کا تعلق ہے شرعی طور پہ جائز ہے، لیکن جب آپ رخصت کریں گے تو ہوگا. اچھا، بعض لوگ بحث کرتے ہیں کہ میاں بیوی تو ہیں، کر لینے دیں. اوکے، مثال کے طور پہ ہم کر لیتے ہیں. عام طور پہ لڑکی کی ماں فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے، یعنی لڑکا ملنے آیا گھر میں تو لڑکی کی ماں اوور لک کرتی ہے اور دونوں کا ریلیشن شپ، فزیکل ریلیشن شپ عام طور پہ سسرال میں ہو جاتا ہے. اب سوچئے کہ اگر لڑکی پریگننٹ ہو گئی تو اس لڑکے کا، اس بچے کا باپ کون ہوگا؟ جو اس کا باپ ہے وہ تو نہیں مانے گا. اچھا، جب ان کے گھر بات یہ پہنچے گی لڑکے والوں کے، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے، وہ جملہ جو کہا تھا انہوں بڑی گرمی چڑھی ہے، اور وہ اس کو فارغ کر دیں گے. کسی طور پہ رخصتی سے پہلے پریگننٹ ہونے والی لڑکی کو باعزت اور باکردار نہیں مانا جاتا، چاہے وہ نطفہ ان کے اپنے بیٹے کا. ان کا بیٹا جتنے کیسز میں نے دیکھے کھڑے پاؤں صاف مکر جاتے ہیں، میں تو کبھی گیا ہی نہیں، میں تو کبھی ملا نہیں، پتہ نہیں کس کا نطفہ ہے. اس لمحے جو بے عزتی لڑکی کی ہوتی ہے اس سے دگنی بے عزتی اس کے ماں باپ کی ہوتی ہے. کس کو پروان چڑھایا، کس کو پڑھایا، کس کو عقل دی، کس کی تربیت کی، جو اتنے دن برداشت نہیں کر سکی کہ رخصتی تو ہونی ہے، بعد میں اس عمل میں چلے جائے. اچھا، اس بچی کے پاس یہ جواز ہوگا کہ انہوں نے مجھے مجبور کیا. ظاہر وہ انہوں نے اس کا شوہر ہے، پر اللہ کی بندی کاغذوں میں شوہر ہے، عملی طور پہ شوہر نہیں ہے. عملی طور پہ ایسے ہی ہے نا جیسے اس وقت ہماری ISI کا جو سربراہ ہے وہ کوئی اور ہے، عملاً کوئی اور ہے. جب ان کی رخصتی ہو جائے گی اور نیا والا آ جائے گا تو دین ہی وڈ بی دا چیف. اس سے پہلے نہیں ہے، کاغذوں میں ہے،
عملاً نہیں ہے، نہ اس کا حکم مانا جا سکتا ہے، نہ اس کے کہنے پہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، نہ اس کے کہنے پہ پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو بچیاں اس طرح کی غلطی کرتی ہیں، کبھی کبھی میں سے کم عقلی کہتا ہوں، چلیں کم فہمی کہہ لیں، کبھی آپ یہ کہہ لیں جی مروت میں ہو گیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میاں نے مجبور کر دیا۔ لیکن اگر آپ کو اس خوش وقتی اور جو لذت ہے اس کے کم ہونے کا احساس ہو، اس کے محدود ہونے کا احساس ہو، تو جو رسوائی اس سے جڑی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب یہ چیز ایکسپوز ہوتی ہے، جب یہ چیز زبان زد عام ہوتی ہے، آپ کے خاندان میں ہو یا اس خاندان میں، literally you wouldn't be able to face the people۔ آپ اور آپ کے والدین جواب دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور جس لڑکے کے ہاں ہوتا ہے معاملہ، یہ خبر پہنچتی ہے، وہ لحاظ نہیں کرتے، وہ رشتہ فوراً توڑ دیتے ہیں۔ تو اتنی جلدی، یا ہماری دادی کہتی ہوتی ایڈی آخر کد ہی آئی ہے، مہینہ اور کھنڈ کٹ لو، مہینہ کا سال اور نکال لیں۔ اگر رخصتی جلدی کروانی ہے تو ماں کا کہہ کے، باپ کو کہہ کے جلدی رخصتی کروا لو، نہ وہ اتنا انتظام و انصرام کرو تو اپنے گھر میں چلے جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے یہ بلنڈر مت کیجیے گا، جیسے یہ سیاسی پارٹیوں میں یا عام طور پہ یہ ہوتے ہیں شادیوں کے موقع پہ، اگر ڈنر کا ٹائم 8 بجے ہے اور آپ کو جتنی بھی بھوک لگی ہو، آپ نے 20 بچوں کو لے کے جا کے اس پہ ٹوٹ پڑے 6 بجے 7 بجے، تو از اٹ پاسبل کہ یہ آپ کا عمل وہاں ایکسیپٹیبل ہوگا؟ سوشلی بھی کوئی آپ کو ریکگنائز اگر کرے گا تو کسی اور برے نام سے کرے گا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ یہ نہیں کر سکتے، تو اتنے بڑے کام میں جس عزت کو، جس عصمت کو آپ نے سنبھالا، 25 سال 26 سال 30 سال سنبھالا، تو اللہ کی بندی 2 ماہ اور سنبھال لو، پھر آپ سکون سے، محبت سے، پیار سے 400 بندہ آپ کو رخصت کرے گا۔ اسی لیے کرے گا کہ اب آپ شرعی طور پہ، قانونی طور پہ، سماجی طور پہ اس کی بیوی بن کے جا رہے ہیں۔ تو بیوی بننے کے بعد جو اس کے اعمال ہیں وہ سارے آپ کو کرنے ہیں، جو اس کے افعال ہیں وہ سارے آپ کو ادا کرنے ہیں، اور اس میں نہ آپ کو جھجک ہوگی نہ ان کو جھجک ہوگی۔ الٹا یہ عبادت جیسا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اتنا اجر و ثواب اس کا بتایا گیا ہے کہ اگر وہ سلیقے طریقے سے ہو، ورنہ یہی گناہ بن جاتا ہے۔ تو اے اچھی لڑکیوں، اس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے، اور اپنے اس انتظار کو اور اپنے متوقع میاں کے اصرار کو بس سلیقے سے سنبھالیے، اس کو کیٹر کرنا سیکھیے، تاکہ آپ کی عزت، عصمت، آپ کا رفت سب آپ کے محفوظ رہے، اور آپ جب اس رشتے میں جاؤ تو بہت شان سے جاؤ۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔